ناظرین کرام، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کے سوالات جو ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے آئے ہیں آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں. آگے اجازت ہے. بسم اللہ. السلام علیکم جاوید بھائی و مولانا صاحب. السلام. میں جاوید حیدر نقوی علی گڑھ یو پی سے. میرا سوال ہے، میری قضا نمازیں 10 سے 15 سال کی ہو گئی ہیں. کیا یہ ان نمازوں کو کبھی کبھی بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، اور اس میں دعا مختصر مانگ سکتا ہوں کیونکہ کام زیادہ ہونے کی وجہ سے تھکان ہو جاتی ہے؟ اگر وہی جو سوال اس سے پہلے بھی آیا تھا اس میں بھی یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے نماز کھڑے ہو کے پڑھنی پڑے گی، لیکن پھر اگر آپ کی جسم آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہے کہ آپ اس کو پوری طریقے سے کھڑے ہو کے پڑھو، تو جس حد تک آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں اس حد تک کھڑے ہو کے پڑھیں. اس کے بعد آپ بیٹھ کر اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہیں. اس میں آگا ایک اور طریقہ بھی علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جو قضا نمازیں اگر زیادہ ہیں تو آپ اس میں مستحبات کو اگر کم کر سکتے ہیں. اور مثال کے طور پہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، بس اس کے صلوات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تاکہ آپ مثال کے قنوت میں آپ پوری قنوت کی دعا کی جگہ صرف صلوات پڑھ لیں گے تو کافی ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. Was watching your program on Shadi. It was said by one Maulana Sahib that meher should be given by groom to bride's father to help him prepare dowry for the bride as per sunnah of our holy prophet sallallahu alaihi wasallam. But it is also said that meher is the sole right of the bride. It is her discretion to fix the amount and not or even waive it. Please clarify what is advisable to give meher to bride's father or to the bride. If the father can afford giving dowry to the bride, if the father cannot afford to, the Prophet sallallahu alaihi wasallam took meher amount out of the compulsion of non affordability or to set it as an advisable sunnah. مہر کی جو رقم ہے، دیکھیے دو طریقے کی جو بات آج کل، ایک چیز یہ ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، ایک چیز یہ ہے کہ مسلمان کیا کرتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ مہر کی رقم جو ہے شادی کے وقت زوجہ کی یا لڑکی کے والد کو دیا جائے تاکہ وہ اس سے جہیز کو آمادہ کرے. لیکن مسلمان کیا کرتا ہے؟ مسلمان یہ کرتا ہے کہ مہر کے علاوہ دنیا کی ہر چیز طے ہوتی ہے. جب بھی آپ شادی کے موقع پہ جائیے تو جا کے اگر پوچھ لیجئے کہ مہر کیا ہوا ہے، تو ہر دوسرا آدمی پوچھتا ہے کہ مہر کیا ہے، مہر کیا ہے، مہر کیا ہے. کیونکہ ہر چیز کے بارے میں بات ہوتا ہے کہ لڑکی کہاں رہے گی، کیا کرے گی، جاب کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے، بیٹے کے ساتھ رہے گی کہ ساس سسر کے ساتھ رہے گی، ہر طریقے کی بات ہوگی سوائے اس کے کہ جو ایک واجب چیز ہے کہ مہر ادا ہونا ہے اس کی بات نہیں ہوتی ہے. تو مسلمان یہ کرتا ہے کہ وہ جو جہیز کی ذمہ داری ہے وہ لڑکی کے باپ کے اوپر ڈال دی جاتی ہے کہ وہ جہیز آمادہ کرے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جہیز اس ادا کیے ہوئے مہر کی ایک مختصر سی رقم میں سے ہوگا، ورنہ باقی جو ذمہ داری ہے وہ سب لڑکے کی ہے. کہ جب وہ شادی کر کے باہر سے خاتون کو اپنے گھر میں لا رہا ہے تو وہ کیا کرنے کے لیے لا رہا ہے کہ اگر وہ کوئی چیز مثال طور پہ الماری نہیں دیا تو کپڑا آپ زمین میں رکھیں گے؟ آپ کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ آپ الماری کے انتظام کر سکیں یا ایک طرف بیڈ کے انتظام کر سکیں کہ اگر وہ آپ نہیں اس نے نہیں گھر سے لے کے آئی تو آپ زمین میں سوئیں گے. آپ پہلے کہاں سوتے تھے؟ تو یہ پہلے زمین پہ سوتے تھے، اب بھی سوئیے، اب بھی سوئیے. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پھر آپ اپنی حیثیت کے حساب سے ہی شادی بھی کیجیے. بالکل، کہ اپنے سٹینڈرڈ سے آپ لڑکی آپ لے آئے کافی صاحب حیثیت، اور آپ چاہیں کہ وہ زمین پہ سوئے تو نہیں. کیونکہ نفقے کا مطلب دو روٹی نہیں ہے. نفقے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا. جو سٹینڈرڈ پہلے تھا وہی سٹینڈرڈ بعد میں ہونا چاہیے. آپ زمین پہ سوتے رہے ہوں گے، آپ زمین پہ سوئیے، لیکن اگر وہ اپنے گھر میں تخت پہ سوتی تھی اس کو تخت کا انتظام کیجیے. جی بالکل. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. I am an avid viewer and admirer of your channel, and alhamdulillah I have gained huge barakah and ilm from your high quality content programs. But I wish to point out an error as I see it. We as Muslims normally wear a skull cap, topi, whenever we recite the Holy Quran. But whenever there is tilawat Quran Majid shown on your channel, the various reciters, qaris are not wearing any headgear, cap, topi. Why is it so? Please rectify this glaring error and show Quran Majid recitation by those who wear proper head covering
ہمارے یہاں پھر وہ ایک بات ہے کہ سنت رسول کیا ہے, شریعت کیا ہے, اور سماج کیا کہتا ہے. جی جی تو ٹوپی کو ہمارے یہاں اتنا اہم بنا دیا گیا ہے. جی جی تو کیا کسی روایت میں شیعہ اور سنی دونوں کی یہاں ٹوپی قرآن مجید کی تلاوت تو چھوڑی ہے, کیا نماز کے اندر ہی پہننا فرض ہے؟ فرض کہیں پر بھی نہیں ہے, واجب کہیں پر بھی نہیں ہے. جی جو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ پر وہ ٹوپی لگائے ہوتے ہیں, وہ کلچر ہے. جی مثال کے طور پہ اگر آپ مصری, قطری یا آپ ساؤتھ ایسٹ ایشین جو تھائی لینڈ اور انڈونیشیا کے جو قاری ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ لوگ, ان کا کلچر ہے ٹوپی لگائے رہنا. جی اس لیے وہ لوگ جو ہے ٹوپی لگا کر سارے کام کرتے ہیں. وہ نارملی بھی, وہ بازاروں میں بھی اگر آپ کو دیکھیں گے وہ ٹوپی کے ساتھ دکھتے ہیں. جی لیکن اپنے یہاں مثال کے طور پہ جو ایران کا کلچر ہے یا عراق کا کلچر ہے, اس میں ٹوپی پہ اتنا زیادہ زور نہیں ہے. اس وجہ سے جو قاری وہاں کے ہیں وہ بنا ٹوپی کے عام طور پہ تلاوت کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کہ مطلقہ کوئی بھی نہیں لگاتا, نہیں, بہت سارے ایسے بھی قاری ہیں جو ٹوپی لگا کر تلاوت کرتے ہیں. یہ ایک مسلمانوں کی ایک نشانی ہے, ادروائز یہ واجب نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم جاوید بھائی, مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا نام خوشی جعفری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جناب عباس سے حضرت عباس سے افضل ہیں؟ تمام انبیاء سب کے سب معصوم ہیں, اور بہرحال جناب عباس عصمت کے درجے پر فائز نہیں ہے. لیکن یہ ہرگز اس سے مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہوگا. استغفر اللہ. ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مقام آخرت میں, جی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس درجے پر آخرت میں فائز ہوں گے کہ ان کے اس مقام کو دیکھ کر انبیاء بھی قبطہ کریں گے. یعنی وہ خواہش ظاہر کریں گے کہ اے کاش میرے پاس بھی یہ مقام ہوتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ درجہ عصمت پہ آپ ان سے افضل ہوں. میرے ایک فرینڈ ہے, اس کی شادی سے ایک لڑکی سے لگی تھی. دونوں ایک دوسرے سے بہت بات کرنے لگے, اور شادی سے پہلے دونوں میں فزیکل ریلیشن شپ بھی ہو گیا. استغفر اللہ. اور کچھ ایسا ہوا کہ شادی نہیں ہوئی, تو اب وہ دونوں اپنی اس گناہ کو صحیح کرنے کے لیے کیا کریں, ایسا کہ گناہ معاف ہو جائے, اور سارے گناہ جو ہوئے ہیں ان دونوں سے کیسے اس کی معافی یا تلافی کی جا سکے؟ دیکھیے, یہ ایک نہایت ہی بڑا گناہ ہے, کبیرہ ہے, جس کے لیے اسلام نے حد بھی رکھی ہے, کوڑے ہیں, اور دوسرا بھی سزا اسلام نے معین کیا ہے. اس کی ایک کام یہ ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ توبہ کریں, اور دوسری چیز اس بات کا بیان نہ کریں, کیونکہ کسی سے بیان نہ کریں. یہاں تک کہ خود ایک واقعہ ہے, امیر المومنین کے پاس ایک بندہ خدا آیا, اور آنے کے بعد جو ہے اس نے ایک بار اپنے اقرار جرم کیا اسی مسئلے پر, اور امیر المومنین نے اس سے کہا کہ کل آنا, خاموش ہو جاؤ. لیکن وہ جب وہ بیان کرتا چلا گیا تو 3 بار اقرار کے بعد اب اس کے اوپر وہ واجب ہو جاتا ہے حاکم شرع کے اوپر کہ حد جاری کیا جائے. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو یہ آپ کے اور خدا کے درمیان کا معاملہ ہے, وہ اس سے توبہ کرے, اور اس بات کے اوپر عہد کرے کہ دوبارہ اس طریقے کے گناہ نہ کرے گا. بیان کرنے سے اپنی عزت, گھر والوں کی عزت, کیونکہ مولا یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بات جو راز تھی وہ کسی دوسرے آدمی کو بتا دی گئی تو اب وہ راز نہیں. بے شک. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. I want book, children's book. I am staying in Chennai. How pay the hadith payment? یہ ان کو کچھ کتابیں چاہیے. آپ چینل ون کا جو نمبر آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے, یہاں رجوع کیجیے. انشاءاللہ آپ تک وہ کتابیں, آپ ایڈریس پورا مکمل طور سے آپ بھیجیے, آپ تک کتابیں پہنچ جائیں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. پلیز آنسر مائی کویشچن. واٹ از دی رولنگ فار ویئرنگ اے رنگ ان دی مڈل فنگر؟ از اٹ ریئلی bad or something ominous? It's not something ominous, it's not bad. لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی اس انگلی میں جو سیکنڈ جسے کہتے ہیں رنگ فنگر جسے کہا جاتا ہے, اس انگلی میں پہنے. اور یہ مستحب ہے کہ مرد مومن کی, ایک مومن کی پہچان میں سے یہ ہے
کہ وہ ایک انگشتر اپنے اس رنگ فنگر میں ہمیشہ رکھے، جیسا کہ ہمارے آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں اندور سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کیا اہل سنت اور شیعوں کی میت ایک ہی قبرستان میں دفن ہوتی ہے؟ خادم بھی سنی ہیں اور وہ لوگ شیعہ لیڈیز کو بھی نہیں جانے دیتے، بہت بحث اور بدتمیزی کرتے ہیں۔ میری امی کا انتقال کو 12 سال ہوئے پر آج تک میں نے ان کی قبر نہیں دیکھی۔ اپنے مرحومین کی قبر پر جانا چاہیے اور ان کے لیے پڑھنے کا ثواب، تو ہم لوگ کیا کرتے؟ میرا بہت دل کرتا ہے پر وہ لوگ جانے نہیں دیتے۔ یہ مسئلہ جو ہے میرے حساب سے ان کو چاہیے کہ ان کے جو اس علاقے کے بزرگان ہیں، چونکہ قبرستان کامن ہے تو وہ اپنے فقہ کے حساب سے، اپنے مسلک کے حساب سے احکام جاری کر رہے ہیں، لہٰذا یہ بزرگان جو وہاں پر ہیں وہ جا کے وہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان سے بات کریں کہ ایک وقت بھلے ہی شب جمعہ صحیح، 1 گھنٹے کے لیے صحیح، لیکن ان سے بات کریں کہ اجازت دی جائے تاکہ ہمارے یہاں کی خواتین، بھلے ہی آپ کے یہاں کیا اگر اجازت نہیں ہے، ان کے یہاں معیوب سمجھا جاتا ہے یا حرام سمجھا جاتا ہے، تو کم از کم ہماری مومنات جو ہے اگر وہ اپنے مرحومین کی قبر پر آنا چاہتی ہیں تو وہ آ سکیں۔ تو یہ بجائے اس کے کہ ہم تو چاہیں گے کہ یہاں سے پیغام پہنچے، لیکن اپنے یہاں کے جو علماء ہوں یا جو ذمہ داران قوم ہوں ان سے بھی رابطہ کریں اور اپنے اس مسائل کو بیان کریں تاکہ وہ کوئی حل نکال سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام سیدہ زہرا باقری ہے۔ میرا سوال ہے کہ میں مہینے کے 5 دن نماز نہیں پڑھ سکتی، ان دنوں میں خود کو خدا سے دور محسوس کرتی ہوں اور دعائیں اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے مایوس ہو جاتی ہوں۔ بزرگ کہتے ہیں کہ زبان پاک ہوتی ہے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ مہینے کے ان ایام میں کیا میں دعائیں وغیرہ پڑھ سکتی ہوں؟ میں نے منت مانگی تھی 40 سے زیارت عاشورہ دن پڑھنے، 40 دن زیارت عاشورہ پڑھنے کی، تو کیا ان دنوں میں زیارت عاشورہ پڑھ سکتی ہوں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں، دعائیں پڑھ سکتی ہیں، توسل کر سکتی ہیں، ہر وہ کام کر سکتی ہیں۔ بس یہ کہا جاتا ہے کہ 7 آیات سے زیادہ پڑھنا قرآن کریم کی مکروہ ہے۔ جی، مکروہ ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اگر وہ تلاوت کرنا چاہتی تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام، میرا نام شاہین زہرا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو میل کیا تھا، آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ بڑی امید سے میں آپ کو پھر سے اپنے سوالوں کا جواب مانگ رہی ہوں۔ میں 3 مہینے پریگننٹ تھی اور اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی جس سے میری پریگننسی ختم ہو گئی۔ پلیز مجھے کوئی دعا یا نماز بتائیے جس سے کہ میرا حمل ساقط نہ ہو۔ پہلے مرحلے میں تو آپ ذرا سا اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں تاکہ جو ہے یہ پتہ چل سکے کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ دوسرے مرحلے میں نے ابھی بھی عرض کیا تھا کہ سورہ نور اس کی تلاوت ضرور کریں اور سورہ مریم کی، جس سے پھر انشاءاللہ آپ کے یہاں یہ مسائل سامنے نہ ہوں، پیش نہ آئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ علیکم السلام۔ اللہ سے دعا ہے آپ سب خوش و سلامت رہیں، آپ سب بھی خوش اور سلامت رہیں۔ پہلے کویشچن، ایک ریکویسٹ ہے، آپ اس چینل پر کوئی طب اہل بیت سے ریلیٹڈ پروگرام نشر کریں تاکہ ہمیں اہل بیت کے نسخوں سے بیماریوں سے نجات ملے۔ دوسرا میرا سوال ہے کہ ہمیں بتائیے کہ ہم آپ کو سہم امام کیسے بھیجیں؟ ہمیں یہ بینک وینک کا کچھ سمجھ نہیں آتا، اور ایک بار اجازت دکھا دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جہاں تک کہ اجازت کا سوال ہے، یہ آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے، دیکھ لیجئے آپ۔ 3 بزرگ علماء دین، ہمارے مجتہدین، ان کے جو ہمارے پاس اجازت نامے ہیں، ان کے خط ہیں، ان کے لیٹرز ہیں، یہ آپ کے اسکرین پہ آ رہے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ اور یہ صرف بینک کے ذریعے نہیں، اور بھی طریقے جو آ رہے ہیں آپ کے اسکرین پہ، یہ سب دیکھ لیجئے اور اس کو جو جاننے والا ہو آپ کے گھر میں اس کو بتا دیجئے تاکہ آسانی سے آپ سہم امام جو ہے وہ چینل ان تک پہنچا دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام، میرا نام زہرا ہے، میں گجرات سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ مولا علی مدینے سے کوفہ کب گئے؟ مولا علی مدینے سے کوفہ جب آپ خلافت ظاہری پر فائز ہوئے تو چونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف سارے لوگوں نے مولا علی کو سپورٹ کیا ہو، کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ طلحہ اور کچھ زبیر کو بھی
حامی تھے، لیکن اکثریت جو کوفے اور بصرے والی تھی، اور بعد میں مدینہ اور حجاز والوں نے بھی مولا علی کو خلافت کے لیے مجبور کیا، اور مولا علی نے جب خلافت ظاہری کو قبول کیا تو انہوں نے اپنا مرکز پھر کوفے بنایا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب. علیکم السلام. مائی نیم از ارشیا. آئی ایم فرام مہاراشٹر. آئی ایم اسٹڈنگ ان 12th اسٹینڈرڈ. ہمارے کلاس میں ایک دن بول رہے تھے کہ اسلام میں چیس کھیلنا حرام ہے، اور ٹیچر بھی اس بات سے ایگری کرتے ہوئے بولے کہ ہاں، جس بھی چیز میں صرف دماغ کی یوز ہو، باڈی کا کوئی یوز نہ ہو، ایسی چیز اسلام میں حرام ہے. تو مجھے آپ اسلام کی روشنی بتائیے کہ کیا چیس کھیلنا حرام ہے؟ چیس کھیلنا اکثر مراجع کے نزدیک حرام ہے، لیکن جو دلیل ان کی ٹیچر نے دی ہے وہ یہ دلیل نہیں ہے. شکریہ. سلام علیکم. سلام. میرا سوال یہ ہے کہ خدا سے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ اور ٹائم کیا ہے؟ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے اور میں پچھلے 7 مہینے سے بہت پریشان ہوں. کیا کروں جناب؟ کچھ مدد کر دیجئے میرے اس مسئلے میں. ہفتے کے ایام میں بہت سارے ایسے وقت ہوتے ہیں جو مخصوص ہوتے ہیں دعاؤں کے لیے، جن میں سے مثال کے طور پر شب جمعہ، اس کے بعد جمعے کے دن نماز جمعے کے وقت پر، زوال کے وقت پر مستحب ہے کہ دعا کرے، یہ مستجاب ہونے کا وقت ہے. اس کے علاوہ روزانہ فجر کا وقت، جو بین الطلوعین جو کہا جاتا ہے، صبح صادق سے لے کے طلوع فجر تک، طلوع آفتاب تک، یہ جو سن رائز تک، اذان صبح سے لے کے سن رائز تک کا وقت ہے، یا اذان سے تھوڑا پہلے جو نماز شب کا وقت ہوتا ہے، یہ 1.5-2 گھنٹے کا وقت، یہ بہترین وقت ہے کہ انسان اس وقت دعا کرے تو اس کی دعا ضرور مستجاب ہو. آغا کیا یہ بھی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے؟ اذان اور اقامت کے درمیان میں بھی جو وقفہ ہوتا ہے، عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے، یہ بھی ایک بہترین وقت ہے کہ انسان اپنے دعا مانگے. اور بھی جب کسی بیمار کے پاس جائے تو اس کے سامنے بھی اگر دعا کرتا ہے، اس کے حق میں بھی اور اپنے حق میں بھی. بہت بہت شکریہ آغا. مولانا صاحب السلام علیکم. علیکم السلام. ایکسلنٹ براڈ کاسٹنگ ان چینل. مینی ٹائمز یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نام پر خرچ کرو. وہ اللہ کے نام پر کون کون سی جگہ ہیں یا کہاں پر اور کس طرح خرچ کریں؟ پلیز سر اف یو کین ایکسپلین. SAA زیدی کا سوال. اللہ کے راہ میں خرچ کرو یا اللہ کے لیے خرچ کرو کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جو خدا کو پسند ہو، جو کام سے جس کام میں خدا کی خوشنودی ہو، اس کی رضایت ہو، اس جگہ پہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں اللہ کے لیے خرچ کرنا. کبھی کبھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کام کچھ کر لیں اور اس پہ جو ہے اللہ کے اوپر کہہ دیں کہ یہ اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کیا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے. جہاں پر وہ کام جیسے غریبوں کی مدد کرنا، کوئی ایسی فیملی ہو جس کی فائنینشیل حالات اچھے نہ ہو تو ان کے بچوں کی فیس پے کر دینا، کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے دوائیوں کا انتظام کر دینا، یہ سب راہ خدا ہے. السلام علیکم. السلام. مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم انسانوں کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم امام رسول کو یا فرشتوں کو دیکھ سکیں، لیکن ہم اپنے مردوں کی روحوں کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ وہ تو ہمارے ہی جیسے ہیں. اور جنات کو ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ جنات کو دیکھ لیں گے تو دم ہی نکل جائے گا. آگا ہم لوگ، میں تو کہوں گا کہ شکر منائیے کہ آپ جنات کو نہیں دیکھ پا رہے. جی. تو ہم یہ جو جواب اس کا صرف یہی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ دیکھیے، یہ کہیں کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں. یہ انسان کی جو بشری نگاہیں ہیں اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ روحوں کو اور ماوراء الطبیعہ جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ سکیں. بہت بہت شکریہ. میری امی آپ کے چینل ہمیشہ دیکھتی ہیں اور نماز بھی ادا کرتی ہیں. بس آپ ہمیں کوئی دعا بتا دیجیے. میرے ابو ہم لوگ کے لیے کچھ بھی نہیں بات مانتے ہیں اور ہم لوگ کے ساتھ بھی نہیں رہتے ہیں. ہمیں ان کی لڑائی ہے. اب اپنے ابو سے بولتے ہیں ابو آپ گھر رہیے، پر مانتے بھی نہیں ہیں. اس کا جواب تو یہ ہے کہ آپ ذرا ابو کے اوپر واجب نہیں کہ وہ آپ کی بات سنیں، ذرا ابو کی بھی سن کے دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ ابو کا کیا کہنا ہے اس مسئلے پر. کیونکہ بچوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کریں، نہ کہ والدین کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اطاعت کریں. السلام علیکم. علیکم السلام. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خمس سہم امام کا اجازہ ہونے کا دعویٰ بہت لوگ کر رہے ہیں
جی اور ایک لیٹر بھی اجازے کا دکھاتے بھی ہیں جو یا تو عربی یا فارسی میں ہوتا ہے جو عام آدمی نہیں جانتا جی ان لینگویج کو، لیکن ان میں بہت سے شرط لگی ہوتی ہیں. اب ہم لیٹر دیکھ کر خمس کا پیسہ دے دیتے ہیں. میرے ساتھ بھی یہی ہوا. ہم نے ایک جگہ لیٹر دیکھ کر خمس کا پیسہ پورا دے دیا. بعد میں پتہ چلا کہ ان کے پاس 1/3 خمس لینے کا حق ہے. ہم نے جب ان کو فون پر بات کی تو انہوں نے کہا کہ ان کے وکیل کی اجازت ہے. جی دیکھیے یہ اجازے کا مسئلہ آج میں چاہتا ہوں کہ میں تفصیل سے بیان کر دوں. یہ بسم اللہ. ہمیشہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اس میں. اجازے کا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب اجازہ لکھا جاتا ہے، درخواست لکھی جاتی ہے مراجع کے آفس میں، تو اس زبان میں لکھی جاتی ہے کہ ان کے آفس کو سمجھ میں آئے. پھر وہ اسی زبان میں جواب دیتے ہیں. تو اگر آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ اجازہ جو ہے لیجیٹمیٹ ہے یا نہیں ہے تو اس پہ مہر لگی ہوتی ہے. آپ اس کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ، اور اس پہ ڈیٹ پڑی ہوتی ہے کہ کس تاریخ کا ہے. رہی بات یہ کہ اس پہ 1/7 کا اجازہ تھا اور میں نے پورا دے دیا. بیسکلی ان کو پرمیشن دی جاتی ہے کہ وہ خمس کو کلیکٹ کر کے 1/3 اس میں سے صرف کر سکتے ہیں جس کام کے لیے وہ لیا ہے. مثال کے طور پر کسی کے پاس کوئی ادارہ ہے، کوئی چیریٹیبل ٹرسٹ ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی کوئی ہاسپٹل ہے، یہ چینل ون ہے. اسی طریقے سے جو لوگ رائے خدا میں کام کر رہے ہیں تو وہ ایک درخواست لکھتے ہیں کہ ہمیں ہیلپ چاہیے، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں سہم امام لے لوں اور اس کام میں خرچ کروں. اگر وہ مجتہد مرجع یہ مناسب سمجھتا ہے کہ ہاں اس کام میں پیسہ خرچ ہونا چاہیے تو وہ اجازت دیتا ہے. کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو پیسہ آپ کلیکٹ کریں گے اس کا 1/3 یا ہاف آپ اپنے لیے خرچ کریں گے، باقی پیسہ آپ مرجع یا مجتہد کے آفس میں بھیجیں گے. تو 1/3 جو انہوں نے اس اجازے پہ دیکھا تو 1/3 اس صاحب اجازہ جس مدرسہ یا جس آفس کے لیے ہے اس نے اجازہ لیا ہے وہ وہاں پہ خرچ کرے گا، 2/3 آفس میں جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی جیب میں رکھ لے گا. تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اجازہ ہے، یعنی بہرحال آپ چاہیں گے نا کہ کوئی جب تک آپ کے پاس رہے گا تو آپ یہ ایک اجازہ ہونا جو ہے مومنین کے کام کو آسان کرتا ہے. ورنہ ان کو جو ہے جیسے ہی تاریخ نکلے فوراً ان کو جا کے جمع کرانا چاہیے، یا تو وہ نجف تک جائیں جمع کرانے یا ان کے وکیل کو یہاں آئیں. السلام علیکم. علیکم السلام. ایک مسئلہ جاننا چاہتا ہوں. جی حضرت آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کی نظر میں قربانی اگر بکرے کے کی جا رہی ہے تو اس میں عمر 2 سال کے کم ہونی چاہیے. آغائے خوئی علیہ مقامہ مرحوم کا کیا فتویٰ اس سلسلے میں؟ عقیقے کی شرائط میں سے جو کہ ایک مستحب عمل ہے وہ یہ ہے کہ جب قربانی ہوتی ہے جانور کی تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کم سے کم جانور جو ہے مستحب ہے کہ 2 سال کا ہو. تو یہ مستحب عمل ہے تو زیادہ تر کوشش کرا جائے کہ 2 سال کی رعایت کی جائے. تمام مراجع کا یہ ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. May Allah bless you all. May Allah bless all of you also. I have question that can I insult man front of society who take away or not giving rights of mosque or people? جس طرح سے لکھا ہوا اسی طرح پڑھ رہا ہوں میں. جی کیانی جابر کا سوال ہے. دیکھیے کسی بھی انسان کو اگر اوپنلی انسلٹ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ غلط کام ہی کیوں نہ کر رہا ہو، مگر یہ کہ وہ اس حد تک فاجر ہو جائے کہ وہ اس کا گناہ پھر آپ اگر اس کو انسلٹ کر رہے ہوں تو لوگوں کے لیے کوئی تعجب کی بات نہ ہو بلکہ ان کے لیے حقیقت بیانی ہو. تو پھر اس کے لیے پھر کوئی یعنی کوئی خراب بات نہیں ہے، کیونکہ اس کی حقیقت سب کو پتہ ہے. تو بھی جو ہے بہتر یہ ہے کہ انسلٹ کرنے سے اچھا یہ ہے کہ آپ اس کو بات کر کے سمجھائیں اور جو حقوق دوسرے کے یا رائٹس اس نے لے لیے ہیں وہ دوسروں تک پہنچوائیں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے. آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں چینل کی جانب سے، اپنی جانب سے. لیکن یہ سوالات جو آتے ہیں اور ان کے جوابات شرعی روشنی میں دیے جاتے ہیں، ان سب کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سنیں اور انسنی کر دیں، بلکہ یہ جوابات جو شریعت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں اس پر مکمل طور سے عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا اور آخرت ہماری سنور جائیں. آغا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ.
انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.